الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس اور جن یعنی تمام انسان اور جنوں کو حسب مراتب اس میں رہنا ہے، اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو ہے، اتنا بڑا یہ عالم۔ برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف ہے۔ اس میں جو عقیدہ اور ایمان ہے وہ یاد رکھیں کہ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے، نہ زیادتی ہو سکتی ہے، نہ کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام روح کو قبض کے لیے آتے ہیں، اور اس شخص کے داہنے بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے داہنے بائیں عذاب کے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے، بے دیکھے کا ہے، اور اب غیب نہ رہا، اب اسے سب کچھ دیکھ لیا، فرشتے بھی نظر آ گئے، بلکہ یہ چیزیں مشاہد ہو گئیں، یعنی اس نے دیکھ لی۔ ایک اور عقیدہ اور ایمان یاد رکھیے جو اس کا تعلق ہمارے عقیدے اور ایمان سے ہے کہ مرنے کے بعد روح کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ اور متاثر ہوگی، جس طرح دنیا کی حیات میں ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی زائد۔ دنیا میں ٹھنڈا پانی، سرد ہوا، نرم فرش، لذیذ کھانا، سب باتیں جسم پر وارد ہوتی ہیں، مگر راحت، لذت روح کو بھی پہنچتی ہے، اور ان کے عکس بھی جسم ہی پر وارد ہوتے ہیں، اور کلفت اور اذیت روح پاتی ہے، اور روح کے لیے خاص اپنی راحت اور الم کے الگ اسباب ہیں جن سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے بعینہ ہی، یعنی اسی طرح یہی سب حالتیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں یہ عالم برزخ میں ہیں۔ مرنے کے بعد مسلمان کی جو روح ہے حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے۔
بعض کی قبر پر، بعض کی زمزم شریف کے کنویں میں، اور بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، اور بعض کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک، اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیر عرش یعنی اللہ کے زیر عرش قندیلوں میں، اور بعض کی اعلیٰ علیین میں، یعنی جنت کی نہایت ہی بلند و بالا مکانات میں۔ یہ ارواح کے جو مسلمانوں کی ارواح ہیں ان کے رہنے کے یہ مقامات ہیں، مگر کہیں ہوں وہ ارواح جو ہیں، کہیں ہوں اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے، پہچانتے، اس کی بات سنتے ہیں، بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر ہی سے مخصوص نہیں، قبر کے قریب سے ہی مخصوص نہیں۔ اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی ہے سمجھانے کے لیے، حدیث پاک میں، کہ ایک پرندہ تھا، پہلے وہ جو تھا وہ ایک پنجرے میں بند تھا، پرندہ پنجرے میں بند تھا، اور اب آزاد کر دیا گیا۔ تو ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ ان النفوس القدسیۃ، کہ بے شک پاک جانے نیک ارواح، نیک لوگ، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم